اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب اللباس، پہناوے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، عورتوں کو ریشمی کپڑا پہننا کیسا ہے جبکہ مردوں کے لیے حرام ہے؟ الجواب، عورتوں کو ریشمی کپڑا پہننا جائز ہے اگرچہ خالص ریشم ہو۔ حدیث شریف میں ہے، ترمذی و نسائی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام۔ نسائی شریف۔ اور حضور صدر السریہ علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، عورتوں کو ریشم پہننا جائز ہے اگرچہ خالص ریشم ہو، اس میں سود کی آمیزش نہ ہو۔ مردوں کے کپڑوں میں ریشم کی گونٹ 4 انگل تک کی جائز ہے، اس سے زیادہ ناجائز، یعنی اس کی چوڑائی تک ہو، لمبائی کا شمار نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، عورتوں کو چوڑی دار پیجامہ پہننا کیسا ہے؟ الجواب، عورتوں کو چوڑی دار پیجامہ پہننا یوں ہی اپنی لڑکیوں کو پہنانا، خواہ اور چھوٹی ہو یا بڑی، حرام و ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں، یوں ہی تنگ پائچے بھی نہ چوڑیوں دار ہو، نہ ٹھکنوں سے نیچے، نہ خوب چست بدن سے سلے کی، یہ سب وضع فساق ہے۔ اور ساتر عورت کا ایسا چست ہونا کہ عضو کا پورا انداز بتائے، یہ بھی ایک طرح کی بے ستری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی کہ نساء کاسیات عاریات عورتیں ہوں گی، کپڑے پہنے ننگیاں، اس کی وجوہ تفسیر سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کپڑے ایسے تنگ چست ہوں گے کہ بدن کی گولائی فربہی انداز اوپر سے بتائیں گے، جیسے بعض لکھنؤ والیوں کی تنگ سلواریں، چست کرتیاں۔ اور حضور صدر السریہ تحریر فرماتے ہیں، عورتوں کو بالخصوص چوڑی دار پیجامہ نہیں پہننا چاہیے۔ عورتوں کے پیجامے ڈھیلے ڈھالے ہوں اور نیچے ہوں کہ قدم چھپ جائیں، ان کے لیے جہاں تک پاؤں کا زیادہ حصہ چھپے اچھا ہے۔ بہار شریعت۔ مسئلہ نمبر 3، عورتوں کو باریک دوپٹہ اوڑھنا کیسا ہے؟ الجواب، باریک دوپٹہ اوڑھنا اور اوسط اوڑھنا درست نہیں۔ عورتوں کو باریک دوپٹہ اوڑھنا درست نہیں بلکہ ناجائز و حرام ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت علقمہ بن ابو علقمہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہ حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باریک دوپٹہ اوڑھ کر آئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ اوڑھا دیا۔ مشکوہ شریف۔ اور بہار شریعت میں ہے، بعض عورتیں بہت باریک کپڑے پہنتی ہیں، مثلاً آب رواں، ایک قسم کا نہایت اچھا اور باریک کپڑا، یا جعلی یا باریک ململ ہی کا دوپٹہ جس سے سر کے بال
یا بالوں کی سیاہی یا گردن یا کان نظر آتے ہیں، اور بعض باریک تنظیم یا جالی کے کرتے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹھ بالکل نظر آتی ہے۔ اس حالت میں نظر کرنا حرام ہے، اور ایسے موقع پر ان کو اس قسم کے کپڑے پہننا بھی ناجائز بہار شریعت۔ لہذا اتنا باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہو، اور اتنا باریک لباس جس سے جسم کی ساخت، بناوٹ، ہیئت، رنگت، اتار چڑھاؤ، نصیب و فراز اور لمبائی و گولائی ظاہر ہو، ایسا کپڑا پہننا حرام ہے۔ ایسے دوپٹے اور کپڑے پہن کر اوڑھ کر اگر نماز پڑھیں تو نماز بھی نہ ہوگی، کیونکہ ستر عورت نماز میں فرض ہے، اور ایسے کپڑے سے ستر نہیں ہوتی۔ آج کل مرد بھی اسٹیبل وغیرہ کا ہلکا تہبند پہننے لگے ہیں، جس سے بدن کی رنگت جھلکتی ہے اور ستر نہیں ہوتا۔ مردوں کو بھی ایسا تہبند حرام ہے، اور بعض لوگ اس کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ دھوتی باندھتے ہیں۔ دھوتی باندھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور اس سے ستر بھی نہیں ہوتا کہ چلنے میں ران کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور نیکر جنگھیاں پہننا کہ جس سے گھٹنا کھلا رہتا ہے، حرام ہے۔ مسئلہ: زعفران کا رنگا ہوا کپڑا عورت کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ الجواب: عورتوں کو قسم یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہننا جائز ہے، چاہیے وہ گہرا رنگ ہو کر سرخ ہو جائے یا ہلکا ہو کر زرد رہے، لیکن مرد کے لیے ناجائز ہے، جیسا کہ تنویر الابصار میں ہے۔